السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن، ملاحظہ فرمائیے قومی خبریں۔ ایکشن کمیٹی کو دوبارہ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے کہا، ہماری کوشش تھی معاملات طے ہوں اور یہ تشدد کی طرف نہ جائیں۔ پاکستان ہر قیمت پر آزاد کشمیر کا تحفظ کرے گا۔ رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں خطاب، کہا شرپسند بھارت کا اعلی کار بن کر حالات خراب کریں گے تو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ISPR کے مطابق MI-17 کو حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ صدر آصف علی زرداری کا MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار، شہید اہل خانوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بھی اظہار افسوس، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی شہداء کے لیے دعائے مغفرت، کہا ہیلی کاپٹر میں سوار اہلکاروں کی شہادت قوم کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اظہار تعزیت۔ سینٹ میں حادثے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی۔ معاشی روڈ میپ کی تیاری، وفاق اور صوبے ایک میز پر بیٹھ کے قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم امور پر اتفاق رائے، اہم معاشی اہداف کی منظوری۔ صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کی کمی پر اتفاق۔ وفاق کی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے کر دیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا وفاق نے صوبوں کے ساتھ مشاورت کی، پاکستان کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے۔ محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی عمل کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا۔ دفاع کو مضبوط بنانا بڑا چیلنج ہے، جب تک مل کر کام نہیں کریں گے دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترقیاتی فنڈز کا مؤثر اور شفاف استعمال یقینی بنانے پر زور۔ وزیراعظم نے 180 دن میں NFC اپڈیٹ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ لڑا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے اجلاس کے بعد گفتگو، کہا تمام صوبے 7ویں NFC ایوارڈ کی منظوری دیں گے۔ صوبوں میں اتفاق رائے نہ ہوا تو وزیراعظم اسمبلی ایوان صدر بھجوائیں گے۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان کا بھرپور جواب۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مؤثر کارروائی۔ بھارتی حمایت یافتہ 26 خوارج ہلاک۔ فتنہ الخوارج کے 4 اہم مراکز مکمل تباہ، تربیتی مرکز، اسلحہ ڈپو اور خفیہ ٹھکانے شامل۔ 2 اہم کمانڈرز کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے شہریوں کا تحفظ اور قومی سلامتی اولین ترجیح۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ مری ایکسپریس وے پر افسوسناک حادثہ، اموات کی تعداد 10 ہو گئی، 13 مسافر زخمی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق وین موڑ کاٹتے ہوئے نالے میں جا گری، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ وین اس جانب گری جہاں سے دروازہ کھولنا ممکن نہ رہا۔ حادثے کا شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، زیادہ تعداد بچوں کی تھی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا مری میں سیاحوں کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کی، کہا دلخراش سانحے پر پوری قوم سوگوار ہے۔ موٹر وے شاہراہوں پر سفر کرتے وقت تمام احتیاطی تدابیر برے کار لائی جائیں تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں کے انسانیت سوز مظالم، ہولناک ویڈیو سامنے آ گئی۔ شرپسند کمیٹی بھارتی آقاؤں کی ایما پر آزاد کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنے پر تل گئی۔ تنظیم کا سرغنہ امان آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنے بچے اسکول بھیجنے سے روکنے لگا۔ ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی کال مسترد۔ مظفر آباد، کوٹلی، دھیرکوٹ میں زندگی رواں دواں۔ منشیات اسمگلنگ میں گرفتار کوکین کوئن سے متعلق مزید اہم انکشافات، مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے، 2 خواتین بھی شامل۔ 7 سہولت کار مفرور قرار۔ سندھ پولیس نے تحقیقات پر پیش رفت رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کروا دی۔ پنکی کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی مل گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں۔ سپریم کورٹ کا سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 2 ملزمان کو بری کرنے کا حکم۔ عدالت نے عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سزائے موت کے فیصلے کالعدم قرار۔ فیکٹری کا دروازہ لاک کرنے پر کون سا جرم بنتا ہے، جسٹس شہزاد ملک کا استفسار۔ MQM کا فیصلے کا خیر مقدم۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا مخالفین نے ہر دور میں الزامات لگائے، آج عدالت نے ایک اور الزام بھی ختم کر دیا۔ 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ فیکٹری میں آگ لگنے سے 264 افراد زندہ جل گئے تھے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ اور ٹرمپ سے مذاکرات میں خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ایران کے پاس موقع تھا معاہدہ کر کے خود کو بچا لیتا، مگر تہران بار بار مذاکراتی عمل میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔
مشرق وسطی میں بڑھتی محاصرہ، خلیج عمان میں ہیلی کاپٹر گرانے کا الزام عائد کر کے امریکی فوج نے ایران پر حملے کر دیے۔ ساحلی شہر قیسم، شیرک، مناب اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ تہران پر نئے فوجی حملوں کا حکم دینے کے قریب ہیں۔ صدر ٹرمپ کی پھر دھمکی، کہا پاور پلانٹس اور پلوں پر نئے حملوں پر غور کر رہے ہیں۔ ایران نے معاہدے کے لیے بہت وقت لے لیا، اب قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب، پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اہداف پر میزائل داغے۔ وہ شہر میں امریکی ڈرون مار گرایا۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے 4 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ بحرینی فوج کا ایرانی میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے داغے گئے 5 میزائل مار گرائے۔ اردن کی فوج کے ترجمان کا بیان۔ ایران کی امریکی ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کی تردید۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی وضاحت، کہا کشیدہ صورتحال میں ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، لیکن ہیلی کاپٹر کو دانستہ نشانہ بنانے کا الزام درست نہیں۔ ایرانی عسکری ذرائع کے مطابق 24 گھنٹوں میں آبدہ ہرمز میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ چین کا ایران امریکہ کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ قطری مذاکرات کار تہران پہنچ گئے۔ دشمن غلط فہمی میں نہ رہے، ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے، ایرانی صدر کا 2 ٹوک اعلان۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ترکی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے رابطے۔ IAEA بورڈ آف گورننس کو خط لکھ دیا، ادارے کے سربراہ کو امریکی اعلی کار بننے سے روکا جائے، خط میں موقف۔ وزارت خارجہ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکی حملوں کے بعد مذاکرات کا 80 رنو جائزہ لے رہے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا پینٹاگون 2 روز میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ہیلی کاپٹر ایران نے گرایا۔ میناب سکول میں قتل عام کرنے والوں کا 100 روز بعد بھی پتہ نہیں چلا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے نہ رکے، بمباری سے شہادتیں 10 ہو گئیں۔ صہیونی فوج کے گاؤں انصاریہ سے جبری انخلاء کے احکامات جاری۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں اسرائیل کے لبنان اور شام میں حملے حد سے بڑھ چکے، اشتعال انگیز کارروائیاں روکنا ہوں گی۔ ملاحظہ فرمائیے تجارتی خبر۔ نئے مالی سال کے بجٹ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات طے پہ گئے۔ NFC ایوارڈ کا موجودہ فارمولہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ PSDP 1000 ارب تک محدود۔ وفاق کا وزارت دفاع اور داخلہ کے علاوہ تمام نئے منصوبوں پر پابندی کا فیصلہ۔ چاروں صوبے مل کر وفاق کو 1200 ارب روپے سے زائد گرانٹ فراہم کریں گے۔ پنجاب سے 650 ارب، سندھ سے 300 ارب، خیبر پختونخوا سے 180 ارب اور بلوچستان سے 110 ارب روپے ملنے کی توقع۔ بجٹ میں بڑی گاڑیوں پر کاربن لیوی لگانے کی تیاریاں۔ 2000 cc سے بڑی گاڑیوں پر 10 سے 19.5% تک شرح ہوگی۔ حکام کے مطابق روایتی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی حوصلہ شکنی کے لیے لیوی لگانے کی تجویز ہے۔ مقامی طور پر تیار الیکٹرک گاڑیوں کو خصوصی مراحت ملنے کا امکان۔ حکومت کا تنخواہ دار طبقے کو 50 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دینے پر غور۔ ماہانہ 1,83,000 سے زائد آمدن والوں کو ریلیف دینے کی تجویز۔ زیادہ آمدن والوں کے لیے ٹیکس کی حد میں نرمی دینے پر بھی غور۔ رواں مالی سال بھی حکومت زیادہ تر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ فی کس سالانہ آمدن کا ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف بھی ادھورا۔ قومی اقتصادی سروے کل جاری کیا جائے گا۔ 2025-26 کے دوران حکومتی معاشی کارکردگی کا سکور کارڈ جاری ہوگا۔ چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ ایشین گیمز کے لیے پاکستان کا 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ قیادت صاحبزادہ فرحان کے سپورٹ عبدالصمد نائب کپتان مقرر۔ شاہین آفریدی، سلمان آغا، بابر اعظم سمیت سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا۔ ایشین گیمز میں مردوں کے T20 مقابلے 24 سپتمبر سے جاپان کے شہر آئیچی میں شروع ہوں گے۔ ICC کا ون ڈے اور ٹیسٹ پلیئرز کی رینکنگ کا اعلان۔ ابرار احمد کا 2 درجے ترقی کے بعد ون ڈے بالرز میں دوسرا نمبر۔ شاہین آفریدی کی 4 درجے چھلانگ لگا کر 9ویں پوزیشن۔ ون ڈے بیٹرز میں بابر اعظم کی 6ٹھی پوزیشن۔ 48 ٹیمیں، 104 میچز اور 1 ٹرافی۔ فٹ بال کی سب سے بڑی جنگ صرف 1 روز باقی۔ میکسیکو سٹی میں تیاریوں کو فائنل ٹچ۔ شہر بھر میں فٹ بال لیجنڈز کی تصاویر لگ گئیں۔ کروشیا، نیدرلینڈز اور ازبکستان کی ٹیمیں امریکہ پہنچ گئی۔ میکسیکو میں ایران کی فٹ بال ٹیم کا ٹریننگ سیشن۔ مداحوں نے آٹوگراف لیے۔ امریکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے والے صومالی ریفری کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ عمر آرتان قومی ہیرو قرار۔ پیش خدمت ہے ثقافتی خبریں۔ اور لندن میں شاہی تقریب کی شان، ماہرہ خان۔ فلاحی تقریب میں پاکستانی اداکارہ کی دلکش شخصیت چھا گئی۔ کنگ چارلس سے مسافر کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ تازہ ترین خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔